بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خرقہ کس کو دیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو۔ بعد ازاں جب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کوفے میں منبر پر خطبہ پڑھا اور پھر پوچھا کہ اے اہل مسجد، تم میں سے کوئی قرن کا رہنے والا ہے؟ عرض کی ہے۔ فرمایا میرے پاس بھیج دو۔ جب قرنی لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اویس رحمۃ اللہ علیہ کی بابت پوچھا۔ انہوں نے کہا ہم اسے نہیں جانتے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پتہ بتایا ہے، ان کی بات خلاف نہیں ہوتی۔ پھر ان میں سے ایک نے عرض کی کہ وہ اس سے تو حقیر ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے وہ تو دیوانہ اور احمق ہے، خلقت سے دور ہی رہتا ہے اور آبادی میں نہیں آتا اور نہ کسی سے مل بیٹھتا ہے۔ جو کچھ لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا اور غم اور خوشی اسے کچھ بھی نہیں۔ جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ عرض کی وادی عرفہ میں اونٹ چرایا کرتا ہے۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی میں گئے اور اسے نماز میں مشغول دیکھا۔ حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے جو اس کے اونٹوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ جب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمیوں کی آہٹ سنی تو نماز کو طاق کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، جواب دیا۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام پوچھا، کہا عبداللہ۔ فرمایا ہم بھی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں، خاص نام بتاؤ۔ کہا اویس۔ فرمایا ہاتھ دکھاؤ۔ دکھایا تو وہی نشان موجود تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اویس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ عرض کی یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اچھی طرح دعا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں۔ فرمایا میں بھی یہی کام کرتا ہوں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ عرض کی یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا پہاڑ میں اور جستجو کر لو، شاید کوئی اور اویس نہ ہو۔ فرمایا نہیں، آپ ہی کا پتہ بتلایا تھا۔ کہا تو پہلے مجھے خرقہ دو تاکہ میں امت کے لیے دعا کر لوں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرقہ دیا اور فرمایا کہ پہن کر دعا کرو۔ خرقہ لے کر کہا صبر کرو، مجھے ذرا کام ہے۔ پھر دور جا کر وہ خرقہ رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی تو آواز آئی کہ اے اویس خرقہ پہن لے۔ عرض کی جب تک ساری امت نہ بخشی جائے گی میں نہیں پہنوں گا، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام کیا ہے، اب میرا کام باقی رہ گیا ہے۔ آواز آئی کہ اتنے ہزار امت تیری خاطر بخشی، پہن لے۔ عرض کی جب تک ساری امت نہ بخشی جائے گی میں نہیں پہنوں گا۔ اتنے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ اویس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ نہ آتے تو میں یہ خرقہ نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت نہ بخشوا لیتا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اویس کو اونٹ کی پشم کی گدڑی پہنے ہوئے سر اور پاؤں سے ننگا دیکھا کہ اس گدڑی میں 18,000 عالم موجود تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ کوئی مجھ سے یہ خلافت لے لے اور مجھے رہائی دے دے۔ کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غافلوں کا قول ہے، یہاں خود فروشی نہیں، اس کو پھینک دے، جو چاہے گا لے لے گا، خرید و فروخت کا کیا تعلق۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے اور خلافت چھوڑنی چاہی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جمع ہو کر عرض کی کہ جو چیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمائی ہے اسے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ایک روز کا عدل 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ خاصیت تھی کہ آپ کا دل کسی چیز کو نہ چاہتا تھا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیوں نہ ہوئے اور شرف زیارت سے کیوں مشرف نہ ہوئے؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟
فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو دیکھا ہے؟ آیا ابرو کشادہ تھے یا ملے ہوئے؟ دونوں میں سے کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ پھر پوچھا کیا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اگر تم دوست صادق ہوتے تو جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو کیوں نہ آپ نے موافقت میں توڑ ڈالے، کیونکہ دوستی اور موافقت کی شرط یہی ہے۔ یہ کہہ کر اپنا منہ دکھایا جس کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا کہ گو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی، لیکن یہ دینی موافقت کی وجہ سے ہے۔ پھر دونوں صاحبوں کو معلوم ہوا کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا منصب بلند ہے کہ انہوں نے بن دیکھے موافقت کی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا اویس رحمۃ اللہ علیہ، آپ میرے حق میں دعا کریں۔ فرمایا میں نماز کے وقت دعا کروں گا کہ آپ دنیا سے ایمان سلامت لے گئے تو سمجھنا کہ میری دعا کارگر ہوئی، ورنہ میری دعا ضائع گئی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ خدا کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا پہچانتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو تو آپ کے حق میں یہی بہتر ہے۔ بعد ازاں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ دینا چاہا، مگر خواجہ صاحب نے جیب میں سے کچھ روپے نکال کر فرمایا کہ میں نے اونٹ چرا کر جمع کیے ہیں، اگر آپ اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جتنے روپے آپ دیتے ہیں یہ کھا کر کسی اور کا محتاج نہ ہوں گا تو پھر میں آپ سے لے لیتا ہوں۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ قیامت نزدیک ہے۔ پھر قیامت کو ملاقات ہو گئی، جس کے بعد پھر کبھی جدائی نہ ہو گئی۔ اب میں قیامت کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما واپس چلے آئے۔